بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز اینڈ مائی ڈیئر ویورز. کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی بھی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے اور ساتھ ہی سیکنڈ ایئر کی بھی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے، جس میں میں آپ کے لیے جو ہر چیپٹر کے سمری اور آنسر کویشچن جو میں لے کر آئی ہوں. اب جو ہے وہ اس چیپٹر کے اور یا پہلے چیپٹر کی میں نے آپ سے ٹرانسلیشن کیوں نہیں شیئر کی، میں نے جیسے اس کی سمری شیئر کی ہے اس وجہ سے کیونکہ سیکنڈ ایئر کے پارٹ 2 میں یہاں پر جو ہے بیٹے آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں آتی، جسٹ آپ کے آنسر کویشچن آتے ہیں. اس وجہ سے میں نے آپ کی جو ہے چیز کو آسان بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ان چیپٹرز کی سمری بتائی ہے تاکہ سوالات کو یاد کرنے میں آپ کو کسی بھی طرح کو کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور چیپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب سب سے پہلے جو ہے وہ چیپٹر کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رائٹرز ہیں ڈیرل بیرنٹ اینڈ لون ایڈورڈ، جو انہوں نے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کو لکھا تھا، اور یہ جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ کیا ماہرین تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سادہ اور مؤثر انداز میں سائنسی معلومات کو طلباء تک پہنچانے کے لیے تعلیمی مضامین لکھے تھے. پھر ان کا مقصد کیا تھا کہ نوجوان نسل میں سائنسی سوچ اور تجرباتی طرز فکر کو پیدا کرنا تھا. ان کا مشہور مضمون یہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار کی اہمیت کو اجاگر کرتا اور بتاتا کہ کس طرح سائنسی انداز فکر نے ہماری صحت، ہماری خوراک، صفائی اور توہم پرستی جیسے شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا. کس طرح سے انہوں نے ہماری جتنے بھی اس کو کیا کہتے ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانی، کس طرح سائنس کی بدولت وہ جو ہے وہ ہم سے دور ہو گئی ہیں. پھر کہتے ہیں گرچہ ان کی جو ذاتی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس اتنی معلومات تو نہیں ہے، لیکن ان کا جو تعلیمی کام ہے وہ سائنسی تعلیم میں قابل قدر سمجھا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ لگ تو گیا ہوگا کہ ڈیرل بیرنٹ نے اور لون ایڈورڈ نے اپنے اس مضمون میں کیا بتایا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ آئیے ہم اس کی سمری کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے جو کویشچنز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. So without any time wasting, let's get started. So students, here is the summary of chapter number 2 using the scientific method. تو بیٹے یہاں پر وہ کیا بات کرتے ہیں جی، تو بیٹے یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سمری جی کیا ہے جی. This is an informative and non-fiction essay by Darrell Barrett and Lon Edward. The writers have explained the ways our lives have been changed by the use of scientific method. یہ ایک معلوماتی اور غیر افسانوی مضمون ہے جو کہ ڈیرل بیرنٹ اور لارڈ ایڈورڈ نے لکھا ہے. مصنفین نے اس مضمون میں یہ بتایا ہے کہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال نے ہماری زندگیوں کو کس طرح تبدیل کر دیا. The writers tell that we have greatly benefited from the use of the scientific method. مصنفین بیان کرتے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار کی بدولت ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. We have had better control of diseases. سائنس نے بیماریوں کی وجوہات دریافت کی. Science has discovered the cause of disease. ٹھیک ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ اچھا جو ہے وہ قابو پا لیا ہے بیماریوں پر، اور سائنس نے جو ہے وہ بیماریوں کی جو وجہ ہے، سبب ہے، ان کو ڈسکور کیا ہے. We are now given vaccine against disease. ہمیں بیماریوں کے خلاف ویکسین دی جاتی ہے. The now diagnostic methods have helped us treat many diseases. As a result, our life changes have increased. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بیماریوں کو جدید طریقے سے یا جو علاج کے جدید طریقے سے بیماریوں کے علاج میں بڑی مدد دیتے ہیں، اور اس طرح ہماری زندگی کے جو ہے وہ جینے کے امکانات اور بڑھ چکے ہیں. Our sanitary conditions have become good. ہمیں اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو نالیوں کے ہمارے جو سینٹری کنڈیشنز، ہمارے جو ناقص کہتے ہیں جو پہلے اتنی کچھ ٹھیک نہیں تھی نالیوں کی صفائی، اب اچھی ہو گئی. Only 100 years ago, یہ 100 سال پہلے our cities faced numerous sanitary problems. ہمارے شہروں نے جو ہے بہت زیادہ یہ نالیوں کی جو ہے پرابلمس، مسائل کو حل سے جو ہے ان کا سامنا کیا، which have been addressed by using the scientific method. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ انہوں سائنٹیفک جو طریقے استعمال کر کے اب ان کو بہتر بنایا گیا ہے. ٹوڈے آور سٹیز آر پیوڈ. آج جو ہے وہ ہمارے شہر پکے اینڈ ویل ڈرینڈ اینڈ دے آر کلین ریگولرلی. آج کے شہر پختہ سڑکوں، نکاسی، آب و نظام اور باقاعدگی صفائی کے بہتر جو ہے وہ حالت میں ہیں. A century ago it was common practice in many cities by the bucketful for household. ایک صدی پہلے لوگ گھریلو استعمال کے لیے کنویں سے پانی لاتے تھے.
واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس فرام دا ویل ٹو دی ہوم. یہاں پہ کہتے ہیں جو ایک مشکل کام تھا, لیکن اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اٹ واز دیئر فور یوز ویری سپرنگلی بائی کلیننگ پرپز. پھر کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک صفائی کے مقاصد میں جو ہے نا ان کو استعمال کیا جاتا تھا. ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے ہیو واٹر سسٹم دیٹ یوزلی پرووائڈ انف فار ہاؤس ہولڈ. میں کہ شہروں میں جدید واٹر سپلائی سسٹم موجود ہے جس نے صاف پانی جو ہے وہ مہیا کیا ہے گھریلو کام کے لیے, گھریلو یوز کے لیے یا پینے کے لیے. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. اب یہاں پر جو ہے جی تو جیسے کہ ہم یہاں پر اب یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ, زیادہ فوڈ اور اچھا فوڈ, اچھی خوراک, زیادہ خوراک اینڈ اچھی خوراک. چینجز ہیو ٹیکن ایٹنگ ہیبٹس. ہمارے کھانے کے جو عادات ہیں اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. تھرو دا یوز آف سائنس, سائنس کے ذریعے وی ہیو لرن دیٹ اٹ از ہیلپ فل ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ. اب سائنس کے ذریعے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بہت قسم کے جو خوراک ہیں, بہت قسم کے کھانے جو صحت کے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم کھا سکتے ہیں. اینڈ وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو پرووائڈ آور سیلف ود اے ورائٹی آف فوڈس. اور ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کس طرح مختلف کھانے اپنے آپ کو مہیا کروا سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, پورے سال میں. ریگارڈلیس اس کے علاوہ ویئر پیپل لیو ٹوڈے, جہاں پر لوگ رہتے ہیں آج, دے کین obtain سم فریش فوڈ. وہ تازہ جو ہے وہ فروٹس, میٹ, گوشت اینڈ ویجیٹیبل تھرو آؤٹ دا ایئر, کے پورے سال وہ سبزیاں, گوشت اور تازہ جو پھل ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بائی دی کوئک فریزر میتھڈ کے طریقے سے ویجیٹیبلس, فروٹس, سیف فوڈ اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈ کین بی پرزروڈ سو دیٹ دے آر بوتھ نیوٹریشنس اینڈ انجوائیبل. سی فوڈ ہے, کھانے ہمارے سی فوڈ ہیں, ہمارے پھل ہیں, ہماری سبزیاں ہیں, ہمارے گوشت ہیں, اور بہت سے قسم کے جو کھانے ہیں اب ہم جو محفوظ کیے جا سکتے ہیں, اور دونوں ہی ہمارے نیوٹریشنس فائدہ مند بھی ہیں اور ہمارے لیے انجوائیبل بھی ہیں. ایک کہتے ہیں سپرسٹیشیس بلیوز آر بیکمنگ اوور کم بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ دیئر از نو ساؤنڈ بیسک فار دیم. سپرسٹیشن جو توہمات پرستی جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں, پرانی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے وہ اب کم ہو رہے ہیں. ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ دیئر از نو ساؤنڈ بیسک فار کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے, جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فی پیپل ٹوڈے بلیو دیٹ ڈیزیز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹ. اب کچھ لوگ آج بھی یقین رکھتے ہیں کچھ بیماریاں ہیں وہ ایول اسپرٹ کی وجہ سے بیماریاں ہیں. تھرو ایسٹرولوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹسڈ. اور ان کے جو اسٹرالوجی والے ہیں جو یا فارچون ٹیلنگ ہے, جو قسمت وغیرہ بتاتے ہیں, وہ ابھی بھی جس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ انفلوئنس دا لائفز آف مینی آف پیپل ایز دے ونس ڈیڈ. اب یہاں پر وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اب لوگ ایسا نہیں سمجھتے, بیماری کی وجہ سے کہ بدروم ہیں. اگرچہ کچھ لوگ اب بھی علم, نجوم یا فال نکالنے پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ان چیزوں کا اب ماضی کی نسبت اثر بہت زیادہ کم ہو گیا. کہتے ہیں دا ڈسکوریز آف سائنٹسٹ ہیو ہیلپڈ پیپل ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف اوپن مائنڈلیس. یہاں پر کہتے ہیں کہ سائنسی دریافتوں نے انسان میں کھلے ذہن کی سوچ پیدا کی ہے. they are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. لوگ اب پرانی باتوں کو سچ ماننے کی بجائے نئے حقائق جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. اب اس سبق سے جو ہے وہ ہمیں کیا چیز حاصل ہوئی ہے کہ سائنس طریقہ کار نے انسانی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. اس نے بیماریوں پر قابو پانے, خوراک کو بہتر بنانے, صفائی کے نظام اور توہمات کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. ہمیں بھی اپنے روزمرہ زندگی میں سائنس پر مبنی سوچ کیا کرنی چاہیے, اپنانی چاہیے. یہ تھی جو ہے وہ اوور آل سمری تھی اس پورے چیپٹر کی. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آئی ہوگی. میں نے شارٹ سا جو ہے وہ اس میں بتایا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی ہمارے کویشچنس کی طرف. So here is our first question is how has the scientific method helped us in our fight against disease. کہ سائنٹیفک میتھڈ نے کس طرح بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کی ہے. The scientific method has helped us in knowing the cause of disease and their prevention. سائنٹیفک میتھڈ نے کہتے ہیں سائنس طریقوں نے ہماری اس طرح مدد کی ہے کہ بیماریوں کے جو سبب ہیں وہ جاننے میں and their prevention اور ان سے تحفظ پانے میں ہماری مدد کی ہے. It also enabled us to make life saving drugs. اور اس نے ہمیں اس قابل بھی بنایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بچا سکیں. آگے کہتے ہیں کہ رائٹ اے نوٹ آن دس بیٹر سینیٹری کنڈیشن اویلیبل ان آور سٹیز ٹوڈے اینڈ کمپیئر دیم ود واٹ دے ور لائک 100 years ago. کہتے ہیں کہ ایک نوٹ لکھیں سینیٹری کنڈیشن پر کہ آج وہ کیسی ہیں ہمارے شہروں میں اور 100 سال پہلے کیسی تھی. ٹوڈے آور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ اینڈ ویل ڈرینڈ.
آج جو ہے وہ ہماری گلیاں جو پکی ہیں اور بالکل صاف ستھری ہیں. دے آر کلین ریگولرلی، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے. گاربیج اینڈ سیویج آر ڈسپوزڈ پراپرلی، اور مکمل طریقے سے جو گندگی ہے، جو کوڑا کرکٹ ہے، اس کو ڈسپوز کیا جاتا ہے. 100 years ago، 1 سال پہلے، دا اسٹریٹ ور انپیوڈ، جو گلیاں ہیں وہ پکی نہیں تھیں، پورلی ڈرینڈ، اور جو ہے نا وہ بہتی رہتی تھی. ہاؤس ہولڈ گاربیج، اور جو گھر کا کوڑا ہے، اینڈ ادر ریفیوز ور تھرون ان دا اسٹریٹس، جو گھر کا کوڑا ہے، جو باقی کچھ کہتے ہیں جی کوڑا وغیرہ ہے، وہ گلیوں میں پھینکا جاتا تھا. سو ٹوڈے سینٹری کنڈیشن، آج جو گلیوں کے حالات ہیں، آر فار بیٹر دین 100 years ago، آج حالات بہتر ہیں بنسبت کے 100 سال پہلے. تھرڈ ہے جی واٹ آر سینٹری کنڈیشن لائک ان آور ولیج ٹوڈے اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم، کہ آج جو ہے وہ سینٹری کنڈیشنز کی کیا حالات ہے گاؤں میں، ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں میں، اور جو ہمیں اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ٹوڈے آور ولیج آر پورلی ڈرینڈ، آج کی کہتے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں میں پورلی ڈرینڈ ہیں، بالکل مطلب کہ پکے ہوئے نہیں ہیں. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر کومن، کہ باہر کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ کومن ہیں. اینڈ اسٹریٹ آر انپیوڈ، اور گلیاں بھی کچی ہیں. وی کوڈ امپروو دیم بائی میکنگ پیپل اویئر آف بیٹر سینیٹیشن اینڈ اٹس پازیٹیو افیکٹ آن دی ہیلتھ. کہتے ہیں کہ ہمیں بہتر بنانا چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے کہ جو بیٹر سینیٹیشن ہے وہ جو ہے وہ، اور جو ایک پازیٹیو افیکٹ ہے، جو مثبت افیکٹ ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ ہمارا کویشچن نمبر 4 ہے کہ ہاؤ ہیز اے سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دی پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ. کہ کس طرح سے سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری مدد کی ہے ہماری خوراک کو تحفظ بنانے میں اور بہتر بنانے میں، اس کی پیداوار کو بہتر بنانے میں کس طرح سے ہماری مدد کی ہے. آنسر میں کہتے ہیں تھرو دی سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے وی گیٹ مور پروڈکشن آف فوڈ، ہم زیادہ جو ہے وہ خوراک کی پیداوار کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ، گارڈننگ اینڈ پروسیسنگ ہیو ہیلپڈ اس اے لاٹ ان دا پریزرویشن آف فوڈ. جو جدید طریقے ہیں گارڈنگ کرنے کے، اس کو پروسیس کرنے کے، اس کو سلیکٹ کرنے کے، اس نے بہت زیادہ مدد کی ہے کہ ہم اپنے خوراک کو مزید جو ہے وہ بہتر طریقے سے محفوظ کر سکیں. کویشچن نمبر 5 ہے کہ وی آر لیس فیئرفل دین آور انسیسٹرز، ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت کم خوفزدہ ہیں. وٹ ور آور انسیسٹرز افریڈ آف، لیکن ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کس سے ڈرتے تھے. وی آر لیس فیئرفل دین آور انسیسٹرز، کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت کم جو ہے وہ خوفزدہ ہیں. بیکاز وی ہیو لیفٹ بلیونگ سپرسٹیشنز، کیونکہ ہم نے جو وہ توہمات پر جو ہے وہ یقین رکھنا چھوڑ دیا ہے. آور انسیسٹرز ور افریڈ آف بلیک ہیٹس، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کالی بلیوں سے، بروکن میرر، شیشے کے ٹوٹنے سے، اینڈ دا نمبر آف 13 اور 13 نمبر سے جو ہے وہ خوفزدہ ہوتے تھے کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ اچھے نہیں ہے ہمارے لیے. نیکسٹ ہمارا کویشچن نمبر 6 ہے کہ ہاؤ ہیز سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دی اولڈ فیئرس. کہتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ نے کس طرح سے ہمارے جو پرانے ڈر ہیں ان کے اوپر قابو پایا ہے. سائنٹیفک میتھڈ ہیز میڈ اس ریزنیبل، کہتے ہیں کہ ریزنیبل بنا دیا جو سائنٹیفک میتھڈ نے ہمیں، سائنسی طریقوں نے ہمیں. ناؤ وی نو، ہم جانتے ہیں، دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آواز کے پیچھے، ہر وجہ کے پیچھے کچھ ہے. ان دس ویز جیسے دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور اولڈ فیئرز، اس طرح سے جو ہے سائنٹیفک میتھڈ نے، سائنسی طریقوں نے ہمارے خوف پر کیا پایا جی، قابو پایا ہے. نمبر 7 ہے کہ وٹ پارٹ ڈیڈ ایسٹرالوجی پلے ان دا لائفز آف مین اینڈ ویمن ان دا پاسٹ، کہ ماضی میں مرد اور خواتین کی زندگیوں پر ایسٹرالوجی نے کیا کردار ادا کیا. اگزامپل دیجیے. ان دا پاسٹ، ماضی میں ایسٹرالوجی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا لائفز آف مین اینڈ ویمن. کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسٹرالوجی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے مردوں اور عورتوں کی زندگیوں پر. پیپل یوز ٹو کنسلٹ ایسٹرالوجسٹ بیفور میرجز اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرز آف لائف. جو لوگ ہیں وہ مشورہ کرتے تھے ایسٹرالوجی سے، جو قسمت پڑھنے والے ہوتے ہیں یا ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے شادی سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اپنی زندگی کے اہم کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے. کویشچن نمبر لاسٹ ہمارا 8 ہے، ڈسکرائب سم آف دی سپرسٹیشن اسٹل کرنٹ ان آور کنٹری. کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ابھی بھی توہمات پرستی ہمارے ملک میں ہے. ہاؤ ڈو دے افیکٹ دی لائفز آف دوز ہو بلیو ان دیم، اور کس طرح سے وہ ان کی زندگی پر اثر کرتے ہیں جو ابھی تک ان پہ یقین رکھتے ہیں. اسٹل سم پیپل بلیو ان ویئرنگ چارمز اینڈ ادر سپرسٹیشنز لائک دیم، ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. دے افیکٹ دا لائفز آف دوز اکارڈنگ ٹو بلیو، کہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو اس اکارڈنگ ٹو بلیو، اگر جو ہے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں تو.
آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو ان کویشچنس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور بڑے ہی شارٹ سے ہیں، بڑے ایزی سے ہیں، آپ ان کو ایزیلی جو ہے وہ یاد بھی کر سکیں گے۔ اب بیٹے یہاں پر جب ہمارے ایڈیشنل کویشچنز ہیں، چاہے تو آپ کو یاد کر لیں، چاہے تو آپ یہ نہ یاد کریں، یہ تھوڑے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لیے تھوڑے آپ کے ضروری ہیں۔ کویشچن نمبر 9 ہے کہ واٹ ور دی سروائیول چانسز 200 ایئرز اگو، کہ چانسز ہوتے تھے 2 سال پہلے، 200 ایئرز اگو، 2 سال پہلے 7 آؤٹ آف 8 بیبیز کہتے ہیں کہ 8 میں سے جو 7 بیبیز ہیں ڈائڈ، وہ مر جاتے تھے بیفور ریچنگ دیئر فرسٹ برتھ ڈے، اپنی پہلے سال تک پہنچنے تک۔ وٹ ڈو وی مین بائی دی ورڈ ایٹیٹیوڈ، کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ بائی ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل اینڈ تھنک اباؤٹ نو این آئیڈیا اور این ایونٹ۔ ایٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ وی مین دا وے وی فیل، کہ ہم جو چیز، اس کا مطلب ہے کہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں ایک آئیڈیا یا ایونٹ کے بارے میں۔ واٹ از مین بائی سپرسٹیشنز، فیلنگ دیٹ انوالوز فیئرز آر کالڈ سپرسٹیشنز۔ سپرسٹیشنز وہ ہوتے ہیں جس میں ہماری ڈر کی فیلنگز انوالو ہوتی ہیں، لائک بلیک کیٹس، بروکن مررز اینڈ دا نمبر 13 آر کامن سپرسٹیشنز۔ Number 12. How did thrifty housewives preserve food in the past? Thrifty housewives preserved their home-grown vegetables and fruit by canning, pickling, or drying them too. Thrifty housewives preserved their home-grown vegetables and fruit by canning, pickling, or drying them for us during the cold weather. Meats were preserved by salting and drying or by freezing. Question number 13. How scientific method has improved our ways of life? Scientific method has improved our ways of life by solving health problems, increasing the production and preservation of food, and bringing positive change in our attitude. What is the purpose of this lesson? This lesson helps us to understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed our attitude. تو بیٹے یہ ہمارے جو ہے یہ ہمارے ایڈیشنل کویشچنس تھے جو کہ تھوڑے سے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ایسے کویشچنز آ بھی سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بیٹے اس ویڈیو کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور جو سمجھ آپ کو نہیں آئی وہ مجھ سے آپ کمنٹ باکس میں لازمی ڈسکس کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔